صدیوں سے جاری پوچھا جانے والا سوال روح کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کیا ہے۔ اور آج اسی مسئلے پر ہم سائنس، فلسفہ اور مذہب کی طرف سے دیے جانے والے خیالات روح کے بارے میں آپ کے لیے یکجا کر کے ایک ہی پوڈ کاسٹ میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کو سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو دیکھیں، اور یہ ویڈیو پہلے اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کے مطابق جب تک آپ اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے تو ویڈیو کو بوسٹ نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے آپ پہلے دیکھتے ہیں پوری ویڈیو، مکمل ویڈیو دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھنکس فیئر ود اطلع سڑی، شکریہ۔ اچھا، تو آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید، میرا مطلب ہے، جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا تب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ آخر یہ روح ہے کیا؟ کیا یہ کوئی الگ چیز ہے جو ہمارے جسم میں رہتی ہے؟ کیا جسم ختم ہونے کے بعد بھی یہ باقی رہتی ہے؟ یہ سوالات فلسفے، مذہب اور اب تو سائنس کو بھی الجھائے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور ان سوالات کے جواب میں آج ہمارے پاس کافی دلچسپ مواد ہے، قدیم فلسفے سے لے کر جدید سائنسی نظریات تک۔ صحیح۔ مختلف مذاہب کیا کہتے ہیں، نیورو سائنس کیا کہتی ہے، حتیٰ کہ کوانٹم فزکس میں بھی لوگ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اور ایک خاص مضمون بھی ہے ہمارے پاس جو روح کو ایک بالکل منفرد، آپ کہیں سائنسی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان تمام مختلف ذرائع کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ روح کے بارے میں کیا کیا خیالات ہیں، کہاں اتفاق ہے، کہاں نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جان کر ہمیں سمجھ کیا آتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں فلسفے سے۔ افلاطون کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کا کیا خیال تھا اس بارے میں؟ افلاطون، جی، قدیم یونان کے بہت بڑے فلسفی۔ وہ روح کو ایک غیر مادی لافانی جوہر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک روح جسم سے بالکل الگ ہے، سمجھیں ایک قیدی کی طرح جو مادی جسم میں پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا، قیدی کی طرح؟ جی، اور اس کا اصل گھر عالم مثال ہے، یعنی خالص آئیڈیاز یا تصورات کی دنیا۔ جسم تو فانی ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن روح افلاطون کے مطابق ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یعنی جسم اور روح یہ تو دو بالکل الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ لیکن کیا سبھی یونانی فلسفے یہی مانتے تھے؟ سنا ہے ان کے اپنے شاگرد ارسطو، ان کا نظریہ کچھ مختلف تھا۔ جی ہاں، ارسطو نے اپنے استاد سے بالکل الگ رائے لی۔ وہ زیادہ عملی سوچ رکھتے تھے۔ ارسطو کے نزدیک روح جسم سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ جسم کی زندگی کا اصول یا اس کا کام، فنکشن ہے۔ فنکشن کیسے؟ دیکھیں، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ویسے ہی زندہ جسم کی خاصیت، اس کا جوہر، وہ روح ہے۔ جسم کے بغیر روح کا کوئی وجود نہیں، اور روح کے بغیر جسم صرف ایک بے جان چیز ہے۔ تو یہاں روح جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی افلاطون سے۔ ایک کہتا ہے روح قید ہے، دوسرا کہتا ہے روح جسم کا ہی حصہ ہے۔ اچھا، یہ تو قدیم یونان کی بات ہوئی۔ جدید مغربی فلسفے میں یہ بحث کیسے آگے بڑھی؟ ڈیکارٹ کا نام ذہن میں آتا ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں والے۔ بالکل، رینے ڈیکارٹ۔ انہوں نے جسم اور روح کی علیحدگی یعنی ڈوئلزم کو بہت واضح کیا۔ انہوں نے کہا دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک مادی دنیا جس میں جسم اور باقی کائنات ہے، اور دوسری غیر مادی سوچنے والی چیز جو کہ روح یا ذہن ہے۔ ڈیکارٹ کا خیال تھا کہ یہ دونوں دماغ میں ایک چھوٹی سی جگہ پائنیل گلینڈ پر ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور اثر کرتی ہیں۔ یہ وہی مشین میں بھوت والی بات ہے۔ دلچسپ، یعنی دماغ وہ جگہ ہے جہاں یہ غیر مادی روح مادی جسم سے جڑتی ہے۔ اچھا، مغرب سے ذرا مشرق کی طرف آئیں تو وہاں روح کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ہندو مت اور بدھ مت میں تو بہت گہری باتیں ملتی ہیں۔ یقیناً، ہندو مت میں آتما کا تصور بہت اہم ہے۔ آتما کو ایک لافانی،
انفرادی روح سمجھا جاتا ہے جو کرما کے قانون کے تحت بار بار جنم لیتی ہے۔ اس چکر کو سمسار کہتے ہیں۔ اچھا، کرما اور سمسار۔ جی، اعمال اچھے تو اگلا جنم بہتر، برے تو بدتر۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے جب تک موکش یعنی نجات نہ مل جائے۔ اور بدھ مت، کیا وہ بھی ایسی ہی کسی لافانی روح کو مانتے ہیں؟ نہیں، یہیں ایک بڑا فرق ہے۔ بدھ مت اناتا کا نظریہ پیش کرتا ہے، جس کا مطلب ہے غیر انا، یا کوئی مستقل ذات نہیں۔ کوئی مستقل ذات نہیں، یعنی روح نہیں ہے۔ ان کے مطابق کوئی مستقل، غیر متغیر، لافانی روح جیسی چیز نہیں ہے۔ البتہ وہ شعور کے ایک تسلسل کو مانتے ہیں جو کرما کے اثرات کے ساتھ ایک زندگی سے دوسری میں جاتا ہے، لیکن یہ کوئی روح نہیں جو سفر کر رہی ہو۔ یہ تو کافی نازک فرق ہے، یعنی شعور کا دریا بہہ رہا ہے لیکن اس میں کوئی مستقل کشتی یعنی روح نہیں ہے۔ اچھا، اسلامی فلسفے میں بھی تو روح پر بہت کام ہوا ہے۔ بلا شبہ ابن سینا اور امام غزالی جیسے بڑے نام ہیں، انہوں نے روح پر گہری بحثیں کی ہیں۔ وہ عام طور پر روح کو غیر مادی، لطیف اور اللہ کی طرف سے آنے والا ایک امر سمجھتے تھے جو جسم کو زندگی اور شعور دیتی ہے۔ ابن سینا نے اسے عقل فعال سے جوڑا تھا۔ اور آج کل کے فلسفے کیا کہتے ہیں؟ کیا ابھی بھی لوگ غیر مادی روح پر یقین رکھتے ہیں، یا سائنس کے اثر سے سب مادیت پسند ہو گئے ہیں؟ نہیں، دونوں طرح کے خیالات ہیں۔ کچھ فلسفی جیسے ڈینیل ڈینٹ وہ شعور یا جسے لوگ روح کہتے ہیں اسے مکمل طور پر دماغ کی نیورل سرگرمیوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، بس دماغ کی مشینری کا ایک کام۔ یعنی دماغ ہے تو روح ہے، دماغ نہیں تو کچھ نہیں۔ ان کے نزدیک تو یہی ہے۔ دوسری طرف وجودیات جیسے مکاتب فکر ہیں جو روح کو ذاتی معنی، آزادی اور اپنے وجود کو سمجھنے سے جوڑتے ہیں۔ تو فلسفے میں آج بھی کوئی ایک جواب نہیں، مختلف زاویے ہیں۔ اصل سوال یہی لگتا ہے کہ کیا روح جسم سے آزاد ہے یا محض جسمانی عمل اور شعور کا نام؟ ٹھیک ہے، فلسفہ ہمیں مختلف امکانات دکھاتا ہے لیکن حتمی جواب نہیں دیتا۔ اب آتے ہیں مذاہب کی طرف۔ مذاہب تو اکثر زیادہ یقین سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر موت کے بعد زندگی اور روح کی لافانیت کے بارے میں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام میں روح کا تصور بہت واضح اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں صاف بتایا گیا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ سورۃ الاسراء میں آیت ہے، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی اس کی حقیقت پوری طرح ہم نہیں جان سکتے؟ جی، یہ آیت یہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا خاص معاملہ ہے اور ہمارا علم محدود ہے۔ اور کیا قرآن میں روح کے جسم سے الگ وجود یا موت کے بعد باقی رہنے کا بھی ذکر ہے؟ جی بالکل۔ سورۃ الزمر میں ذکر ہے کہ اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جو سو رہے ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی ایک طرح سے قبض کرتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ اچھا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جسے قبض کیا جا سکتا ہے اور جو جسم کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق موت کے بعد روح عالم برزخ میں جاتی ہے اور پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جسم سے جوڑی جائے گی۔ ٹھیک۔ عیسائیت میں روح اور لافانیت کا کیا تصور ہے؟ کیا وہ بھی اسلام سے ملتا جلتا ہے؟ کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ عیسائیت میں بھی روح کو لافانی مانا جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں انجیل متی میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں مگر روح کو قتل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ تو عیسائی عقائد کے مطابق بھی موت کے بعد روح جنت یا جہنم جاتی ہے۔ بعض روایات موت کو آدم کے ابتدائی گناہ کا نتیجہ بھی سمجھتی ہیں۔ اور یہودیت، ان کی مقدس کتاب تورات میں اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، تورات میں روح کی لافانیت کا تصور اتنا واضح اور تفصیل سے نہیں ملتا جتنا بعد کی یہودی روایات جیسے تلمود اور فلسفے میں ہے۔ اچھا۔ جی، تاہم تورات میں کچھ اشارے ہیں، جیسے پیدائش کی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر کہا گیا کہ وہ اپنی قوم سے جا ملے۔
इस तरह के मुहावरे मौत के बाद किसी न किसी शक्ल में तसलसल की तरफ इशारा करते हैं। बाद में यहूदी मुफक्किरीन ने इस पर ज्यादा तफसील से बात की। और हिंदू मत? हमने आत्मा और संसार का जिक्र किया था, क्या वहां रूह की लाफानियत पर बहुत जोर है? बहुत ज्यादा। हिंदू मत की मुकद्दस किताब भगवद गीता इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा यानी रूह न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जिस्म के मरने से ये नहीं मरती। एक और मशहूर मिसाल है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, इसी तरह आत्मा पुराना जिस्म छोड़कर नया जिस्म इख्तियार कर लेती है। ये तो बहुत ही वाज़ेह बयान है। और बुद्ध मत का अनाथा तसव्वुर, यानी कोई मुस्तकिल रूह नहीं? जी, जैसा पहले बात हुई, बुद्ध मत मुस्तकिल लाफानी रूह यानी आत्मा के वजूद को नहीं मानता, लेकिन वो कर्मा और शऊर के तसलसल को मानता है, जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है। तो मकसद वहां भी दुखों के चक्कर से निकलकर निर्वाण हासिल करना है, लेकिन एक मुस्तकिल रूह के जरिए। ठीक है। तो खुलासा ये है कि बड़े मज़ाहिब, ख़ास तौर पर इब्राहिमी मज़ाहिब और हिंदू मत, रूह की बका और लाफानियत का एक मजबूत तसव्वुर देते हैं। ये तसव्वुर आमतौर पर मौत के बाद की ज़िंदगी, आमाल के हिसाब किताब या फिर कर्मा और दोबारा जन्म लेने से जुड़ा है। सही। मज़ाहिब का ज़ाविया तो बहुत हद तक वाज़िया है, लेकिन अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल की तरफ। साइंस इस बारे में क्या कहती है? साइंस तो सिर्फ उन चीज़ों को मानती है जिन्हें हम देख सकें, नाप सकें, तजुर्बे से साबित कर सकें। तो क्या साइंस रूह जैसी गैर मादी चीज़ के बारे में कुछ कह सकती है? ये बिल्कुल सही नुक्ता है। साइंस का दायरा कार मादी कायनात और काबिल मुशाहिदा चीज़ों तक महदूद है। चूंकि रूह को आमतौर पर एक गैर मादी हकीकत समझा जाता है, इसलिए साइंस बराह रास्त उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकती। साइंसदान रूह की बजाय आमतौर पर शऊर यानी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। अच्छा, शऊर यानी हमारी आगाही, हमारे ख्यालात, एहसासात। जी बिल्कुल, खुद को महसूस करने की सलाहियत। तो साइंस शऊर को कैसे समझती है? क्या ये भी कोई पुरअसरार चीज़ है या इसकी कोई साइंसी वजाहत है? देखें, न्यूरो साइंस में जो सबसे आम नज़रिया है ना, वो ये है कि शऊर हमारे दिमाग की इंतहाई पेचीदा सरगर्मियों का नतीजा है। हमारे दिमाग में अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं जो आपस में जुड़े हैं और मुसलसल बिजली और केमिकल्स के सिग्नल भेजते हैं। इसी पेचीदा नेटवर्क की सरगर्मी से वो चीज़ पैदा होती है जिसे हम शऊर कहते हैं। इस नज़रिए के हक में क्या सबूत हैं? सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि दिमाग में किसी भी किस्म की तब्दीली, जैसे सर पर चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जैसे अल्जाइमर, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, यहाँ तक कि बेहोशी, ये सब शऊर की हालत को फौरन बदल देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। सही। अगर शऊर दिमाग से अलग कोई चीज़ होती तो दिमाग को नुकसान पहुंचने से इस पर इतना सीधा असर क्यों पड़ता? तो अगर शऊर दिमाग की पैदावार है, तो मतलब ये हुआ कि जब दिमाग मर जाता है तो शऊर भी खत्म हो जाता है, यानी कोई रूह बाकी नहीं रहती। साइंसी मादियत पसंद नुक्ता नज़र से देखें तो जी हाँ, यही नतीजा निकलता है। फलसफी डैनियल डेनेट जैसे लोग यही मानते हैं। एक न्यूरो साइंसदान है अनिल सिथ, वो तो शऊर को एक किस्म का कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन वो कैसे? यानी हमारा दिमाग हवास से आने वाली मालूमात और अपनी अंदरूनी तवक्कात की बुनियाद पर हमारे लिए हकीकत की एक तस्वीर बनाता है, और यही हमारा शऊरी तजुर्बा है। इस नज़रिए के मुताबिक दिमाग के खात्मे के साथ ये तस्वीर भी ख़त्म। लेकिन तारीख में कुछ कोशिशें तो हुई होंगी रूह को साइंसी तौर पर साबित करने की। वो 21 ग्राम वाली कहानी क्या थी? हाँ, आप डॉक्टर डंकन मैकडूगल के 1907 के मशहूर तजर्बे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मरते हुए मरीजों का वजन किया और दावा किया कि मौत के वक्त वजन में औसतन 21 ग्राम की कमी हुई। उन्होंने कहा ये रूह का वजन है। अच्छा, तो क्या ये सच था? नहीं, देखिए, ये तजुर्बा साइंसी मयार पर पूरा नहीं उतरता था। बहुत कम लोगों पर किया गया, तरीक़ेकार में कई मसाइल थे, और दूसरे साइंसदान जब दोहराने की कोशिश की तो वैसे नताइज नहीं मिले। आज साइंस इसे कोई अहमियत नहीं देती। और वो जो लोग मरने के करीब पहुंचकर वापस आते हैं, नज़दीक मौत के तजुर्बात, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, और बताते हैं कि उन्होंने अपने जिस्म को बाहर से देखा या रोशनी की सुरंग देखी,
क्या ये रूह के जिस्म से निकलने का सबूत नहीं? ये तजुर्बात वाकई बड़े हैरान कुन होते हैं और बहुत से लोग उन्हें रूह के अलग वजूद का सबूत समझते हैं। लेकिन न्यूरो साइंस इनकी भी मादी वजाहतें देती है। अच्छा, वो क्या है? मिसाल के तौर पर जब दिल रुक जाता है या सांस बंद होती है तो दिमाग को ऑक्सीजन की शदीद कमी हो जाती है। इस हालत में दिमाग के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे DMT या एंडोर्फिन्स, जो ये गैर मामूली तजुर्बात जैसे रोशनी देखना या खुशी महसूस करना पैदा कर सकते हैं। दिमाग के कुछ हिस्सों की गैर मामूली सरगर्मी से जिस्म से बाहर होने का एहसास भी पैदा हो सकता है। यानी ये सब दिमाग की केमिस्ट्री का खेल हो सकता है? जी, साइंस की मौजूदा समझ तो यही कहती है। मुहक्किकीन जैसे सूजन ब्लैकमोर ने इन तजुर्बात की खालिस्तन दिमागी वजाहतें पेश की हैं। तो साइंसी नुक्ता नज़र से खुलासा ये है कि मौत एक हयाती अमल का खात्मा है, जिसमें जिस्म के तमाम अफ़ाल बशमूल दिमाग रुक जाते हैं। रूह के किसी अलग गैर मादी वजूद का कोई काबिल एतमाद तजुर्बाती सबूत साइंस फिलहाल नहीं देती। ठीक है, तो एक तरफ फलसफा और मजहब हैं जो रूह की बात करते हैं, दूसरी तरफ साइंस है जो उसे दिमाग तक महदूद समझती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ अरसे से क्वांटम फिजिक्स का नाम भी शऊर के साथ जोड़ा जा रहा है। ये क्या मामला है? क्या एटम की दुनिया के अजीब कानून हमारे शऊर की वजाहत कर सकते हैं? जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प और कह लें मुतनाज़ा इलाका है। कुछ बड़े साइंसदानों और फिलोसफियों ने ये ख्याल पेश किया है कि शऊर की नौयत इतनी पुरस्रार है कि शायद उसे क्लासिकी फिजिक्स से नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझा जा सकता है। सबसे मशहूर नज़रिया सर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरोफ का ऑर्च और थ्योरी है। ऑर्च और ये क्या चीज़ है? ज़रा आसान लफ्ज़ों में। आसान लफ्ज़ों में कोशिश करती हूँ। ये नज़रिया कहता है कि हमारे दिमाग के खुलियों के अंदर बहुत बारीक नलकियाँ होती हैं जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स? जी, पेनरोज और हेमरॉफ का ख्याल है कि इन नलकियों के अंदर क्वांटम सतह पर कुछ खास अमल होते हैं, जैसे कोई चीज़ एक ही वक्त में कई हालतों में हो, सुपरपोजिशन, और फिर किसी एक हालत पर आ जाए, कोलैप्स, और यही अमल मिलकर हमारे शऊर को बनाते हैं। समझे, दिमाग के अंदर एक क्वांटम कंप्यूटर चल रहा है। ये तो सुनने में ही बहुत इनकलाबी लग रहा है। क्या साइंसी बिरादरी इसे मानती है? नहीं, अक्सरियत नहीं मानती। और चेचार और इस जैसे दूसरे क्वांटम शऊर के नज़रियात, जैसे ये ख्याल कि शऊर ही क्वांटम वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है, या पैनसाइकिज्म कि शऊर कायनात की बुनियादी खासियत है, ये सब बहुत ज़्यादा क़यास आराई समझे जाते हैं। क्यों? क्या मसला है इनमें? सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि दिमाग एक गर्म, गीला और शोर वाला माहौल है। क्वांटम असरात को बरकरार रखने के लिए इंतहाई कम दर्जा हरारत और बिल्कुल अलग थलग माहौल चाहिए। फिजिक्सदान मैक्स टैगमार्क ने हिसाब लगाया कि दिमाग के माहौल में कोई भी क्वांटम हालत 1 सेकंड के खरबों हिस्से से भी कम वक्त में ख़त्म हो जाएगी, जो शऊरी अमल के लिए बहुत कम है। यानी ये क्वांटम वाले नजरियात अभी कहले साइंस फिक्शन के ज्यादा करीब हैं? फिलहाल ज्यादातर न्यूरो साइंसदान और फिजिक्सदान उन्हें साबितशुदा साइंस नहीं मानते, बल्कि दिलचस्प ख्यालात समझते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में हमारे पास जो मवाद है उसमें एक उर्दू मजमून है, रूह क्या है, एक साइंसी नज़र। वो एक बिल्कुल अलग जाविया पेश करता है। वो रूह को किसी क्वांटम चीज से नहीं बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तशबीह देता है। ये क्या दलील है? ये एक बहुत दिलचस्प मिसाल है। मजमून निगार ये कहते हैं कि जिस तरह एक कंप्यूटर को चलाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: हार्डवेयर, मशीन के पुर्जे, पावर, बिजली, और सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम जो बताता है कि क्या करना है। ठीक है। इसी तरह इंसानी जिस्म को देखें। जिस्म खुद हार्डवेयर है और उसमें जो तवानाई है वो पावर है। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर और पावर काफ़ी नहीं। जिस्म के अरबों खुलियों, पेचीदा निज़ामों को कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो मजमून निगार के मुताबिक ये कंट्रोलिंग सिस्टम ही रूह है। जी, वो उसी गैर मर्ई कंट्रोलिंग सिस्टम को रूह का नाम देते हैं, जो एक सुपर सॉफ्टवेयर की तरह जिस्म के तमाम कामों को मुनज़्ज़म करता है। हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे गैर इरादी अफ़ाल तक, जैसे गर्म चीज़ को छूते ही हाथ का पीछे हट जाना।
وہ دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح جدید روبوٹس کو بھی چلانے کے لیے پیچیدہ سافٹ ویئر چاہیے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ انسانی مشین کو چلانے کے لیے ایک اعلیٰ ترین سافٹ ویئر یعنی روح کی ضرورت ہے۔ اور کیا وہ اس کی کوئی مذہبی یا سائنسی بنیاد بھی بتاتے ہیں؟ وہ قرآن کی اسی آیت 17.85 کا حوالہ دیتے ہیں کہ روح رب کا امر ہے اور اس کا علم کم دیا گیا ہے۔ گویا اس سپر سافٹ ویئر کی تفصیلات ابھی ہم نہیں جانتے۔ وہ سورت فصلت 41.53 کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو کائنات میں اور خود اس کے اپنے نفس میں نشانیاں دکھائے گا یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ مضمون یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ شاید مستقبل میں سائنس اس سافٹ ویئر کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ تو یہ ایک طرح سے سائنس اور مذہب کے درمیان پل بنانے کی کوشش ہے۔ جی، ایک طرح سے جو مشاہدے اور منطق پر مبنی ہے۔ یہ واقعی ایک فکر انگیز زاویہ ہے، خاص طور پر جب سائنس خود ابھی تک شعور کی مکمل وضاحت نہیں کر پائی ہے۔ وہ جو ہارڈ پرابلم آف کانشسنس ہے وہ اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ روح کا تصور تو واقعی ایک سمندر کی طرح گہرا نکلا۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ فلسفہ ہمیں مختلف راستے دکھاتا ہے۔ روح بطور غیر مادی جوہر، روح بطور زندگی کا اصول، یا شعور بطور دماغی فعل۔ ہر نظریے کے اپنے دلائل ہیں۔ اور مذاہب، خاص طور پر بڑے عالمی مذاہب، اکثر روح کی لافانیت، اس کے الہی منبع اور انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کے مرکزی کردار پر متفق نظر آتے ہیں، اگرچہ تفصیلات میں فرق ہے۔ جبکہ سائنس اپنے موجودہ طریقوں کے تحت شعور کو دماغ کی سرگرمیوں سے جوڑتی ہے اور کسی غیر مادی لافانی روح کا ثبوت نہیں پاتی۔ موت اس کے نزدیک ایک حیاتی خاتمہ ہے۔ لیکن پھر کوانٹم فزکس سے جڑی قیاس آرائیاں اور روح کو سپر سافٹ ویئر سمجھنے جیسی جدید تشبیہات، یہ اس بحث کو نئے زاویے دیتی ہیں جو شاید مستقبل میں مزید واضح ہوں۔ تو حتمی سب کے لیے قابل قبول جواب ابھی تک موجود نہیں۔ روح کا سوال شاید ہمیشہ سائنس، فلسفہ اور ایمان کے سنگم پر ہی رہے گا۔ یہ ان سوالات میں سے ہے جو ہمیں انسان ہونے کے معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور شاید یہی سب سے اہم بات ہے، یہ سوال ہمیں اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور ایک آخری خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، شعور کی نوعیت خود سائنس کے لیے ایک بڑا معمہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں سائنس کی ترقی ہمیں مادے سے پرے کسی حقیقت، کسی کنٹرولنگ اصول یا کسی ایسی چیز کا سراغ دے جسے آج ہم روح کہتے ہیں؟ یا یہ ہمیشہ ایک ایسا راز رہے گا جسے صرف ایمان، فلسفے یا ذاتی تجربے سے ہی سمجھا جا سکے گا؟ یہ سوال آپ کے غور و فکر کے لیے ہے۔